ہو گیا. ان کی وصیت کے مطابق ان کے مریدوں نے ان کے جنازے کو لے جا کر کے ایک میدان میں رکھ دیا. کچھ لوگ پچھم کی طرف دیکھنے لگے, کچھ پورب کی طرف سے دیکھنے لگے. اتنے بجے پچھم کی طرف سے کارتوس گھوڑے پر سوار بڑی تیزی کے ساتھ جو جنازے کے پاس پہنچ جاتا ہے. اتنے میں لوگوں نے صفیں بنائی, نماز جنازہ شروع ہو گیا. جیسے ہی نماز جنازہ ختم ہو گیا, وہ گھوڑے پر سوار جو اپنی کارتوس گھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگا. شمس الدین نے اس کے دامن کو پکڑ لیا, کہا کہ حضور کم سے کم اپنا نام تو بتا دیجئے, نام نہیں بتانا تو چہرہ تو دکھا دیجئے. اس لیے کہ کسی نے مجھ سے پوچھ لیا, اے شمس الدین تمہارے پیر کے جنازے کی نماز کس نے پڑھائی, تو میں کیا جواب دوں گا. اتنا کہنا تھا, انہیں کہا کہ اس نے اپنے چہرے سے پردہ کو پلٹ دیا. جیسے ہی پردہ پڑتا لوگ دیکھ کر کے حیران و پریشان ہو گئے. اللہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے, اور یہ تو وہی صابر پاک ہے جو تابوت میں لے کر اٹھا ہے. دونوں کی ذات ایک ہے, دونوں کی صورت ایک ہے. جب لوگوں کو پریشان حال دیکھا تو نقابوس نے کہا اے شمس الدین تو نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فنا کس کو کہتے ہیں, بقا کس کو کہتے ہیں. جب دونوں کی صورت ایک ہے, دونوں کی ذات ایک ہے, دونوں کا نام ایک ہے. اے شمس الدین یاد رکھ, جو تابوت میں لیٹا ہوا ہے اس کی زندگی کا نام فنا ہے. جو تمہارے سامنے گھوڑے پر سوار ہے اس کی زندگی کا نام بقا ہے. بولو جنازے کی نماز صابر پاک کی کس نے پڑھائی, خود صابر پاک نے. محبت سے تو کہہ دو کس نے پڑھائی, خود صابر پاک ہے. تو دوستان محترم پیر شکیل احمد رضوی کو کہنے دو کہ اگر اللہ کے ولی بغداد میں ہو تو زندہ, اجمیر کے جو تیار میں ہو تو زندہ, اور یہاں مزار میں ہو تو وہ بھی زندہ. اللہ کا مقدس قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بولو بھائی سچوں کے, پورا مجمع بولو سچوں کے. لیکن دوستو یاد رکھنا, اگر اب تک کسی ولی کے دامن سے وابستہ نہ ہوئے ہو تو ہو جائے. اللہ والوں کے دامن سے وابستہ, اسی میں آپ کی بھلائی ہے, اسی میں آپ کی اچھائی ہے, بھلائی ہے. سمجھو کہ پیر جو ہوتا ہے نا گرو ہوتا ہے, بن گرو کے گیان نہیں ہوتا ہے نا. اللہ والوں کے دامن سے, لیکن یہ نقلی پیروں سے مت ہوئیے گا, ہے نا. جو مارکیٹ میں جو گھوم رہے نقلی بابا, کوئی ڈورا سا ہے تو کوئی لوٹا سا, نہ جائے کسے کسے ہے. اب ایسا ایسا پیر ہے اللہ جب گھر کرے, مسجدوں کو ان کا پتہ نہیں رہتا ہے, پتہ کچھ نہیں رہتا, ان کی نمازیں پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے. تو ایسے پیروں سے نہیں, کسی اچھے علی بڑی سے ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے. دوستان مطلب میرے پیارے اسلامی بھائیو, اپنی عقیدہ کو درست کیجیے, نماز کی پابندی کیجیے. نماز بہت ضروری ہے. یاد رکھو نماز کے بغیر کوئی نیکی قابل و قبول نہیں ہے. نماز کی سب سے بڑی دوستی ضروری ہے. اور حالات حاضرہ کو دیکھ کر اپنے جو ہے اپنے اندر بدلاؤ پیدا کیجیے. یہ ناچ گانے فلمیں ڈرامے, یہ ڈی جے باجے, یہ شادی بیاہ کے رقص و سرور, یہ سب کو بالکل ختم کر دیجیے, فنا کر دیجیے, مٹا دیجیے. اپنی اولادوں کی حفاظت کیجیے, اپنی بھی حفاظت کیجیے. ورنہ اگر بتی جلا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایک کر کے جاؤ وہ چار الگ سے جوڑ دے گا, ہے نا. بہتوں کی اولادیں پڑی ہوئی اندر سڑ رہے ہیں, ہے نا. تو اپنی اولادوں کی حفاظت کیجیے. میں یہ گزارش کروں گا, اولاد جو ہے کام دھندا کیجیے, گھر میں رہیے, مسجد میں اللہ اللہ کیجیے. اپنی زندگی کی حفاظت. زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے, بہت مختصر سی زندگی ہے. بس اتنا سمجھو کہ بس اذان اور نماز کا مسئلہ ہے نا. اذان اور نماز کا ہی مسئلہ ہے. اذانیں ہو چکی ہے, بس وصال کی سگال ہوگا, جنازے کی نماز ہو جائے. جنازہ میں اذان ہی نہ ہوتی ہے نا. بس اتنی مختصر وقت میں آپ جو ہے کیا سوچ کر بیٹھے ہو. یہ 50-40 سال کی زندگی ہے, نہ جانے کب کیا ہوتا ہے. آئے دن اٹیک کی مسئلہ آتے رہتا ہے. سوئے تو اٹھے نہیں, بیٹھے تو چلے. بارے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستان مطلب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام امن کا مذہب ہے. بے شک اسلام شانتی کا مذہب ہے. ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں, ایک انبھگ سے ملاقات میری ہو گئی. میں کوئی جھوٹا نہیں, سچا بول رہا ہوں. اس میں زیادہ میں بولنا نہیں چاہتا ہوں. میں نے اس سے کچھ سوال کیا تو میں نے اس سے جواب دیا, میں نے اس سے بھی کچھ سوال کیا. ہم نے بولا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ جس طرح ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں. بولنا ہی نہیں, غلط ہے. ورنہ آپ نہیں بتائیے تو پھر میں بتا دیتا ہوں. میں نے بولا میں ہی بتا دیتا ہوں. وہ لگ رہا سمجھ گیا کہ بندہ کچھ نہ کچھ جانتا ہے نا. اس نے تو بہرحال جیسے میں نے بولا کہ میں بتا دوں, چونکہ اور لوگ بیٹھے تھے, اب سوچے کہ اتنی کون پوری جائے گی, تو فوراً میں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا. اب وہ کون سا کلمہ پڑھتے معلوم ہے؟ وہ کلمہ کا نام ہے لا الہ الا اللہ جنم لکھن پر ہوتی تو جب نام محمد. سبحان اللہ. کیا پڑھا کہ لا الہ ارنی پاپم الا لمبا پدم پرم جنم جکٹ طرف ہوتی تو جب نام محمد. اس کو جو ہے ان کہی کہتے ہیں.
اس کلمہ کو پڑھا جاتا تھا. یاد بات ہے کہ اس نے کہا کہ اب بند ہو گیا. جب وہ دنیا سے جاتے تھے تو اس کے کان میں کہا جاتا تھا. اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ لا الہ نہیں پڑھو گے, نبی کا دامن نہیں تھامو گے, تم جو ہے جنتی نہیں ہو سکتے. کیا بات. دوستان محترم, پھر میں نے سے یہ سوال کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ تو بھکت رام تھے,